السلام علیکم۔ اسلامک بیانات، واقعات، دینی مسائل اور حمدونات کے لیے مولانا عرفان شاہی اس پیج کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ شکریہ۔ بزرگان محترم، کبھی کبھار تنہائی میں جب بیٹھتے ہیں تو خون کے آنسو رونا پڑتا ہے۔ کتابوں کے اندر بڑا عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں ایک نوجوان صحابی رسول ہیں، جب وہ دعا کیا کرتے تھے تو آسمان کے فرشتے زمین پر اتر جایا کرتے تھے۔ ان کی عبادتوں کے اندر اتنی طاقت تھی، ان کی عبادتوں کے اندر اتنا تقوی تھا، ان کی عبادتوں کے اندر اتنا جذبہ تھا کہ چھوٹی سی چھوٹی عبادت کر کے وہ اللہ کو خوش کر لیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں ایک نوجوان صحابی رسول ہے۔ رات کا سناٹا ہے، سارے لوگ سو رہے ہیں، مزے کی نیند میں آرام کر رہے ہیں۔ کوئی چوری کرنے والا چوری کر رہا ہے، کوئی غیبت کرنے والا ایک دوسرے کی غیبت کرنے میں وہ مست ہے، کوئی حرام کا کاروبار کرنے والا پوری رات حرام کے کاروبار میں مست ہے، کوئی شراب پینے والا وہ اپنی شراب پینے میں مست ہے، کوئی جوا کھیلنے والا وہ اپنے جوے کھیلنے میں مست ہے، کوئی ایک دوسرے کے مال پر ڈاکہ ڈالنے والا وہ ڈاکہ ڈالنے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ تو بزرگان محترم، ایک بات تو ادھر ہے، دوسری بات یہ کہ کوئی عبادت کرنے والا کوئی عبادت کر رہا ہے، کوئی اللہ سے مناجات کرنے والا وہ اللہ سے مناجات کر رہا ہے، کوئی اللہ سے باتیں کرنے کے لیے اللہ سے باتیں کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی عبادت کر رہا ہے، کوئی علم دین سکھا رہا ہے، کوئی ذکر و اذکار کر رہا ہے۔ چنانچہ ایک صحابی کا واقعہ لکھا ہے کہ رات کا سناٹا ہے، سارے لوگ سو رہے ہیں، وہ صحابی رسول رات کا وقت ہے، وہ اپنی نماز پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ ساری رات دن میں تجارت کیا کرتے تھے، کاروبار کیا کرتے تھے، لیکن ان کے دل کے اندر عبادت کا اتنا شوق تھا، اتنا جذبہ تھا، اتنا ولولہ تھا عبادت کرنے کا، اتنی عبادت کرنے کی اتنی تڑپ تھی کہ دن میں محنت کر کر اپنے گھر کو چلاتے ہوئے، اپنی بیوی بچوں کو پالتے ہوئے بزرگان محترم راتوں رات وہ عبادت کیا کرتے تھے، راتوں رات نماز پڑھا کرتے تھے، راتوں رات کلام اللہ شریف کی تلاوت کیا کرتے تھے، راتوں رات وہ اللہ کا ذکر و اذکار کیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ وہ رات میں نماز پڑھنے کے لیے مشغول ہو گئے، رکعت باندھ لی اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، اللہ کے دربار میں کھڑے ہو گئے، نماز پڑھتے رہے، کلام اللہ شریف کی تلاوت کرتے رہے۔ جب دوزخ کی آیت پر پہنچتے تو بزرگان محترم دھاڑے مار مار کر رونے لگتے تھے۔ جیسے وہ دوزخ کی آیت پڑھتے تھے تو دھاڑے مار مار کر صحابی رسول خون کے آنسو رویا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رات میں نماز پڑھتے جب دوزخ کی آیت پر پہنچے تو دوزخ کی آیت پڑھ کر ان کے سینے سے چیخیں کی آواز نکلنے لگی، زور زور سے چیخنے لگے، دھاڑے مار مار کر رونے لگے، اس لیے کہ ان کے دل کے اندر اللہ کی محبت بس چکی ہے، ان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیوست ہو چکا ہے۔ جب دوزخ کی آیت پڑھتے بزرگان محترم جب دوزخ کی آیت ختم ہوتی تو دھاڑے مار کر رونے لگتے تھے، اتنے زور سے روئے کہ ان کی آواز گھر سے باہر پہنچ گئی۔ رات کا سناٹا ہے تو اسی وقت اللہ کے رسول علیہ السلام، چونکہ اس زمانے میں ایسا تھا کہ فجر کی نماز کے لیے وہ زمانے میں اللہ کے رسول کے زمانے میں صحابہ کے زمانے میں ایک دوسرے کو جگایا کرتے تھے، چونکہ اس زمانے میں مائک وغیرہ کا سسٹم نہیں تھا آج کی طرح۔ اس زمانے میں فجر میں آواز دیتے، کوئی 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جاتا، کوئی 2 گھنٹے پہلے اٹھ جاتا، کوئی آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جاتا، جا کر ایک دروازے پر دستک دیتے تھے کہ فجر کی نماز کا وقت ہو چکا، آئیے نماز پڑھ لیجیے۔ تو بزرگان محترم مجھے بتائیے گا کہ آج کوئی یہ کام کر رہا ہے؟
آج ہمارے محلے کے اندر دیکھ لیجئے، ہمارے علاقوں کے اندر دیکھ لیجئے، ہمارے بنگلور کے اندر دیکھ لیجئے کہ رات میں 2-2 بجے بج جائیں گے، 3-3 گھنٹے بج جائیں گے، کوئی گھر جا کر آرام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوئی ہوٹلوں میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی شراب کے اڈوں میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی جوئے کھیلنے میں مست ہے، کوئی دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے میں مست ہے۔ بزرگان محترم، ساری جوانی وہ گناہوں میں گزار رہا ہے۔ ارے یہ جوانی کا حساب کہ اللہ پاک کو دینا نہیں ہے، ایک ایک سیکنڈ کا حساب کل قیامت کے دن میں اور آپ قیامت کے دن اللہ پاک کو دینا ہے۔ آج ہم لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ زندگی تو مل گئی، جوانی مل گئی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ارے دنیا میں کوئی نہیں پوچھے گا، کیا کل قیامت کے دن بھی ہم کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ اللہ پاک نے ہمیں یہ جوانی، یہ زندگی، یہ نعمتیں ایسے ہی گزارنے کے لیے نہیں دے کر بھیجا، غفلت میں گزار دیا، زندگی ختم ہو گئی، قبر میں ڈال دیا، قیامت کے دن آئے گے، جنت کا اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ بزرگان محترم، ایسا نہیں ہے، یہ ہماری سوچ غلط ہے کہ جتنی زندگی اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو دیے ہے، کل قیامت کے دن یہ زندگی کے ذرے ذرے کا حساب میں اور آپ دینا ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ وہ صحابی رسول جب اس کی آواز نکلی، جب صحابی رسول زور زور سے رونے لگے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام رات میں اس گلی میں سے گزر رہے تھے، تو دیکھا کہ اندر سے آواز آ رہی ہے، رونے کی آواز آ رہی ہے، ساتھ میں کلام اللہ شریف کی تلاوت کی بھی آواز آ رہی ہے۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام اس صحابی رسول کے رونے کی آواز سنی، تو اللہ کے رسول نے گھر پر نہیں پہنچے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد پہنچ گئے۔ جب وہ صحابی رسول فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کو آئے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس صحابی سے فرمایا کہ ارے اللہ کے بندے، ارے اللہ کے بندے، آج تیرے رونے نے آسمان کے بے شمار فرشتوں کو رلا دیا۔ آج تیرے رونے نے آسمان کے بے شمار فرشتوں کو رلا دیا۔ تیرے رونے کی وجہ سے آسمان میں ایک نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، لاکھوں کروڑوں کے فرشتے تیرے رونے کی وجہ سے، تیرے کلام اللہ شریف کی تلاوت کرتے ہوئے رونے کی وجہ سے آسمان میں لاکھوں فرشتے رو کر رونے پر مجبور ہو گئے۔ بزرگان محترم، وہ ایک نوجوان صحابی کے رونے نے سارے فرشتوں کو رلا دیا۔ بزرگان محترم، مجھے معاف کیجئے گا، یہ بات بتانے کے لیے ڈر سا پیدا ہوتا ہے کہ آج ہمارے اندر اسلام تو موجود ہے، لیکن اسلامی صفات موجود نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس ایمان تو موجود ہے، آج ہمارے پاس ایمانی صفات موجود نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس اللہ کا ڈر ہے، لیکن جس طرح ڈرنے کا حق ہے اس طرح ہم لوگ اللہ سے نہیں ڈر رہے۔ آج ہمارے پاس تقوی کے الفاظ موجود ہیں، لیکن ہماری زندگی کے اندر تقوی موجود نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس زہد کے الفاظ موجود ہیں، لیکن ہماری زندگی کے اندر زہد موجود نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس جنت کے الفاظ موجود ہیں، لیکن جنت کا شوق موجود نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس کلمہ ہے، ہم نے کلمے کو پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کلمہ تو پڑھا ہے، بزرگان محترم کلمے کو ہم نے سیکھا نہیں ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے، انہوں نے کلمے کو سیکھا ہے، انہوں نے ساری زندگی کو کلمے کے پیچھے لگا دیا۔ اسی لیے بزرگان محترم، آج ہمارے اندر، آج ہمارے اوپر، ہمارے محلے کے اندر، ہمارے ہندوستان کے اندر اتنے حالات کیوں آ رہے ہیں؟ اسلامی بیانات، واقعات، دینی مسائل اور حمدونات کے لیے مولانا عرفان شاہی اس پیج کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ شکریہ۔